بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، بہنوں بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم۔ اسلامی خواتین کی علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم اسماء افسر الدین کی سوانحیات کو بیان کریں گے۔ اسماء افسر الدین 1958 میں پیدا ہوئی۔ اسلامی علوم کی ایک ممتاز امریکی اسکالر ہیں جو اسلامی فکر، سیاسی نظریہ، قرآنی تشریح اور اسلام میں صنف پر اپنی اہم تحقیق کے لیے جانی جاتی ہیں۔ وہ ہندوستان میں پیدا ہوئی تھی جہاں انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدائی سال ثقافتی لحاظ سے بھرپور ماحول میں گزارے جو تعلیمی اور فکری ترقی کی اہمیت دیتا تھا۔ اسلامی تاریخ اور کلاسیکی تحریروں میں ان کی گہری دلچسپی ان کی پرورش کی ابتدائی دور میں پیدا ہوئی، اور یہ دلچسپی تب ہی مضبوط ہوئی جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے حصول کے لیے امریکہ چلی گئی۔ اسماء افسر الدین مسلم اسکالرز کی ایک نسل کی نمائندگی کرتی ہیں جو عصری مسلم دنیا کے ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے کلاسیکی اسلامی اسکالرشپ کی جدید تعلیمی طریقہ کار کے ساتھ جڑتی ہیں۔ تو دوستو، انہوں نے اوبران کالج سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں اس نے ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی سے عربی اور اسلامیات میں ایک مضبوط تعلیمی بنیاد کے ساتھ افسر الدین نے ایک شاندار تدریسی اور تحقیقی کیریئر کا آغاز کیا۔ بالآخر وہ بلو مانگٹن کی انڈیانا یونیورسٹی کی نزدیکی مشرقی زبانوں اور ثقافتوں کے شعبہ میں پروفیسر بن گئی، جہاں وہ تدریسی اور تعلیمی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔ برسوں کے دوران وہ نوٹری ڈیم یونیورسٹی اور ہارورڈ یونیورسٹی جیسے ممتاز اداروں میں وزٹنگ پوزیشنز اور فیلوشپس پر فائز رہی ہیں۔ اسلامی علوم میں ان کی شراکتیں نے اسے اپنے شعبے میں ایک سرکردہ ماہر کے طور پر عالمی شناخت حاصل کی۔ اسماء افسر الدین کا علمی کام اسلامی سیاسی فکر، قرآنی تشریح، تفسیر، حدیث کے مطالعہ اور اسلام میں خواتین کے کردار پر وسیع پیمانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ وہ کئی مشہور کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں۔ ان کی اسکالرشپ کو ان کے متوازن تاریخی طور پر بنیادی اور متنوع اعتبار سے بھرپور انداز کے لیے سراہا جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ اسلامی ماخذ کی سخت اور انتہا پسندانہ پڑھنے کو چیلنج کرتی ہیں اور اسلامی تہذیب کے اندر متنوع اور تکثیری روایت کی طرف واپسی کی مخالفت کرتی ہیں۔ اسلام میں صنف کے بارے میں ان کا کام بھی خاص طور پر متاثر کر رہا ہے، کیونکہ وہ ابتدائی اسلامی تحریروں کی دوبارہ جانچ کے لیے استدلال کرتی ہیں جو اسلام کی ابتدائی صدی میں خواتین کی عظمت، روحانی اجساسی اور قیادت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اپنی اعلیٰ علمی اشاعتوں کے علاوہ پروفیسر افسر الدین ایک سرگرم عوامی دانشور بھی ہیں۔ وہ اکثر بین الاقوامی کانفرنسوں، تعلیمی فورمز اور بین المذاہب مکالموں میں اپنی تقریریں کرتی رہتی ہیں۔ انہوں نے سینٹر فار دی بورڈ آف ڈائریکٹر CSID اسٹڈی آف اسلام اینڈ ڈیموکریسی کے طور پر کام کیا اور اسلامی فکر، جمہوریت اور صنفی انصاف سے متعلق امور پر قومی اور بین الاقوامی تنظیموں کی مشیر بھی رہی ہیں۔ ان کی آواز کو اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے، مذہبی خواندگی کو فروغ دینے اور مسلم اور غیر مسلم کمیونٹیز کے درمیان زیادہ سے زیادہ افہام و تفہیم کو فروغ دینے سے خاص طور پر اہم سمجھا جاتا ہے۔ اسماء افسر الدین ابھی تک تاحیات ہیں اور انڈیانا یونیورسٹی اور اس کے آگے اپنے علمی کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے ان کے ساتھ کوئی تاریخی وفات، مقام وفات یا مزار وابستہ نہیں ہے کیونکہ وہ زندہ ہے۔ تاہم
ان کی فکری اور علمی میراث پہلے سے ہی اہم ہے. ان کے لائبریریوں میں موجود ہے جہاں ان کی کتابیں، کلاس رومز جہاں ان کی خیالات بڑھاتے جاتے ہیں، اور طلباء اور قائرین کی ذہن جو اسلام کے بارے میں ان کے جامع اخلاقی اور سخت نقطہ نظر سے متاثر ہے. ان کے نام پر کوئی جسمانی مزار نہیں کیونکہ وہ زندہ ہے. یہ تو ہم بتا چکے ہیں. خاص طور پر انڈیانا یونیورسٹی اور اسلامی علوم میں وسیع تر علمی برادری نے ایوارڈز، فیلوشپس اور ان کے کام کے حوالہ جات کے ذریعے ان کی شراکت کو تسلیم کیا ہے. ان کا نام اکثر علمی حلقوں میں اس بات کی ایک نمایاں مثال کے طور پر لیا جاتا ہے کہ کس طرح اسلامی اسکالرشپ روایت کے ساتھ وفادار اور جدید سیاق و سباق کے لیے جوابدہ ہو سکتی ہیں. تو دوستو، آخر میں اسما افسر الدین جو 1958 میں ہندوستان میں پیدا ہوئی، ایک زندہ اور بااثر اسکالر ہے جن کی علمی شراکتیں اسلامی علوم کے شعبے کو تشکیل دینے کا سلسلہ جاری رکھی ہوئی ہے. چونکہ وہ ابھی تک زندہ ہیں، ان کے ساتھ کوئی مزار یا تدفین نہیں ہے. اس کی بجائے ان کا دیر پا اثر ان کی طاقتور تحریروں، تعلیمی قیادت اور عصری دنیا میں اسلام کی زیادہ منصفانہ، درست اور جامع تفہیم اور فروغ دینے کے عزم میں مضمر ہے. تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہم عزیزہ الحجری کی سیرت کو بیان کریں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.